بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مکرم ناظرین و سامعین حضرات، عزیز طلباء، آج حاضر ہونے کا مقصد ہمارے درس کا عنوان رحمت للعالمین سید دو عالم سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ پیدائش کے متعلق انتہائی مختصر گفتگو کرنی ہے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کی خوشی میں 12 ربیع الاول کو ہمارے دیار میں ایک عجیب دھما چوکڑی لگی ہوتی ہے، اور اس دن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو وہ بغاوت کی جاتی ہے کہ اللہ کے غضب کی وجہ سے پھر پورا سال ہمیں اللہ کی ناراضگی اور مختلف قسم کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے دیار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول، یہ ایک قطعی جزمی ایک عقیدہ گویا بن گیا۔ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے جو اہل باطل کہے کہ واقعتاً یہ ایسی تاریخ ہے گویا معاذ اللہ شاید اللہ کی طرف سے اس تاریخ پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور باقاعدہ اس پر فریق مخالف کی طرف سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو دین کے اندر گڑا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی بھی قطعی جزمی قول موجود نہیں ہے، مختلف اقوال ہے، 9 بھی ہے، 8 بھی ہے، 10 بھی ہے، 12 بھی ہے، 8 کے قریب اقوال ہیں، جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلاف کے اندر اس دن میں کسی قسم کی کوئی خاص عبادت جلسہ جلوس نہیں کیا جاتا، ورنہ اگر 12 ربیع الاول کو حضور کے یوم پیدائش کے موقع پر وہ سب کچھ کیا جاتا جو آج کیا جا رہا ہے تو کیا تاریخ پیدائش میں کبھی یہ اختلاف ہوتا؟ بہرحال میں نے اس حوالے سے بہت ایک تفصیلی جو میری کتاب ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، اگر کیمرے میں آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت میرے سامنے اس وقت بھی 40 سے اوپر میلادی احباب کی وہ کتاب رسائل ہے جو انہوں نے میلاد پر لکھی، یہ میرے مطالعے کے ٹیبل کے اوپر ہے۔ ان سب کا میں مشترکہ جواب لکھ رہا ہوں۔ ارادہ یہ تھا کہ اس ربیع الاول میں وہ کتاب چھپ کر آ جاتی، لیکن چونکہ نئی سے نئی کتابیں آ رہی ہیں 1000 سے صفحات سے اوپر ہو گئے، اور اب میں نے اس مروجہ محافل میلاد کے بدعت ہونے پر 100 سے اوپر دلائل دیے، اور ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اہل بدعت نے اس کو ثابت کرنے کے لیے جس قسم کی بھی دلیل دی ہے میں اس کا جواب اس کتاب کے اندر شامل کر لوں۔ تو اسی کتاب کا ایک باب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت و وفات، جو الگ سے یہ آپ کے سامنے شائع بھی کیا گیا جمعیت اہل سنت والجماعت۔ اس موضوع پر 4-5 کتابیں بریلی احباب نے لکھی ہیں، میں نے ان سب کا جواب اس کے اندر دیا ہے، اور اس میں 16 سے اوپر اجماع سمیت 16 سے اوپر دلائل حضور کی تاریخ ولادت 8 ربیع الاول ہے اس پر دیے، اور 70 سے اوپر حوالے میں نے حضور علیہ السلام کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے اس پر دیے۔ میں جو گفتگو کرنے والا ہوں اس سے پہلے چند تمہیدی باتیں آپ سمجھ لیں تاکہ اس کے جواب میں میلادی حضرات جس قسم کا بھی دجل و فریب کریں اس کے حوالے سے آپ پہلے سے آگاہ ہوں۔ میری اس درس کے جواب میں اگر کوئی میلادیوں کا مضمون آپ کے پاس آ جائے کہ نہیں حضور کی تاریخ ولادت 12 ہے، یا خود دیوبندیوں کے فلاں بزرگ لکھتے ہیں کہ تاریخ ولادت 12 ہے، ان سب کا جواب میں اس کتاب کے اندر دے چکا ہوں۔ حضور کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول پر جس قسم کے یہ دلائل دیں کہ فلاں نے لکھا ہے، فلاں حدیث میں ہے، فلاں نے، ان سب کے جوابات افادہ و اجادہ میں اس کتاب میں دے چکا ہوں، لہذا تفصیلی مواد کے لیے آپ یہ کتاب مکتبہ عزیزیہ سلام مارکیٹ بنور ٹاؤن سے منگوا سکتے ہیں، اور ان کا نمبر 0300234314 یہ واٹس ایپ ہے، اس پر واٹس ایپ پر رابطہ کر کے آپ ان سے بذریعہ ڈاک بھی منگوا سکتے ہیں۔ تو تفصیلی باتیں تو نہیں ہو سکتی، میں مختصر بات یہاں کر دوں۔ ایک تو جب ہم نے کہہ دیا کہ مسئلہ اختلافی ہے، اب کسی نے 12 لکھا وہ ہمارے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہم مسئلے کو اختلافی مان چکے نا۔ ہاں ہم اختلاف میں یہ دیکھیں گے کہ صحیح قول کیا ہے، دلیل کس کے ساتھ ہے، تفصیل آپ میری اس کتاب میں دیکھیں گے۔ تو اگر میرے کسی بزرگ نے 12 ربیع الاول تاریخ پیدائش لکھی ہو تو کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ضروریات کا مسئلہ نہیں ہے کہ میرے لیے ان کی بات ماننا ضروری ہو، اور تفصیل میں اس کتاب میں لکھ چکا ہوں۔
دوسرا اس موقع پر میلادی کیا ایک دھوکہ دیتے ہیں کہ چلے آپ 12 ربیع اول حضور کی تاریخ پیدائش نہ مانے، 8 ہی مان لیں، تو 8 کو جشن میلاد کر دیں۔ خدا کے بندے، آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ جشن میلاد کا جائز یا ناجائز ہونا 12 ربیع اول یا 8 ربیع اول کے حوالے سے؟ ہمارے ہاں ہر حال میں، چاہے خرافات سے پاک ہو یا خرافات والی ہو، مطلقاً محافل میلاد بدعت ہے۔ وہ کسی بھی تاریخ کو آپ تعین اور تخصیص کر کے اس مروجہ طریقے پر منائیں۔ موت آپ کے لیے کہ ایک تو آپ نے دین کی طرف جھوٹ منسوب کیا 12 ربیع الاول کو قطعی بنا کر، اور نمبر 2 چونکہ آپ 12 ربیع الاول منانے کی علت یہی بتاتے ہیں کہ حضور کی پیدائش ہوئی ہے، تو جب وہی ثابت نہیں ہے تو اس علت کے بنا پر جو حکم آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اصل موت آپ کی ہے۔ مزید تفصیلات میں نے اپنے اس رسالے کے اندر دی ہوئی ہے۔ اب اس حوالے سے حوالے تو میں بہت پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں چند مخصوص حوالے آپ کے سامنے اسی کتاب سے پیش کروں گا، اور ساتھیوں کو کہوں گا کہ اس کے سکین لگا لیں۔ سب سے پہلا حوالہ میں سیرت نگار اور مؤرخ ابن دحیہ کلبی کا پیش کروں گا، متوفی 633 ہجری۔ یہ حوالہ میں کیوں پیش کر رہا ہوں کہ یہ وہ پہلے موصوف ہے جن کے بارے میں ہمارے بریلی بھائی کہتے کہ انہوں نے میلاد کے جواز پر سب سے پہلے کتاب لکھی، اور علامہ خان محمد قادری کی کتاب ہے محفل میلاد پر اعتراضات کا علمی محاسبہ ما تعارف امام ابن دحیہ کلبی، یہ نیٹ پر آپ کو مل جائے گی۔ اس میں انہیں مجتہد تک کہا گیا ہے کہ اور ان کے ماہر فنون تھے، حافظ حدیث تھے، اپنے دور کے عظیم محدث تھے، اور امام تھے، فاضل تھے، قرآن اور لغت اور تفسیر قرآن کے ماہر تھے، مجتہد تھے، حافظ تھے، کامل الضبط تھے۔ تو تعریف ہے ساری آپ اس کتاب میں نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھنا ہے۔ تو جب ایسا مضبوط آدمی ہو جو مجتہد بھی ہو، ضبط تام بھی رکھتا ہو، فقیہ بھی ہو، محدث بھی ہو، تو وہ جب کوئی بات کرے گا تو ظاہر سے کوئی نہ کوئی حیثیت ہوگی۔ اور یہ آپ کی مستند کتاب ہے، ابھی سنے پروگریسو بکس نے اس کا ترجمہ بھی شائع کروا دیا، وہ میرے پاس ابھی نہیں پہنچا۔ ان کی کتاب ہے التنویر فی مولد السراج المنیر والبشیر النذیر، اور یہ کویت کا الطبعۃ الاولی ہمارے پاس ہے۔ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ فاجمع اہل الزیج ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد لثمان خلون من شہر ربیع الاول بعد قدوم الفیل ب50 یوما اخذوا ذلك من حساب السنین والأعوام ومنازل النجوم وقد قام عليه الدليل واستند إلى محكم التنزيل وهو اختيار العلماء المتقدمين فأولهم من الصحابة رضي الله عنهم جبير بن مطعم وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو قول ابن شهاب وهو الذي اختاره جماعة من العلماء منهم عالم الأندلس أبو الوليد الکنانی و ابو محمد ابن حزم الظاہری حکاہ عنہ الحمیدی واختار ایضا فی نسب رسول اللہ۔ تو کہتے ہیں فلکیات اور تاریخ دانوں کا اس پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 8 ربیع الاول ہے۔ اسی پر خواص و عوام کا اتفاق ہے، اسی کو متقدمین علماء نے اختیار کیے، اسی پر قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن نازل ہونے کا مطلب ہے کہ قرآن نے تاریخ سے استدلال کرنے، اس پر میں نے تفصیل دلائل دی ہیں، قرآن سے نے تاریخ سے استدلال کرنے پر توجہ دلائی ہے۔ تو تاریخ دانوں نے ہی 8 ربیع الاول ذکر کیے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گویا ایک طرح سے قرآن سے ثابت ہے ان کے بقول۔ اور یہی وہ تاریخ ہے جو 2 صحابہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اختیار کی۔ اب آپ دیکھیں جس پر تاریخ دانوں کا اتفاق ہو، تاریخ کا مسئلہ تاریخ سے ثابت ہوگا نا، فقہ کا مسئلہ فقہ سے ثابت ہوگا، اور پھر ظاہر بعد والوں کے مقابلے میں صحابہ وہ حضور کے سب سے قریب ہیں، تو صحابی کے مقابلے میں کسی اور کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے۔ تو صحابہ میں سے 2 آدمی، ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 آدمی گواہی دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اس علاوہ اور میں نے بہت حوالے دیے، وہ آپ خود یہاں ملاحظہ کر لیجئے گا۔ اب اگلا حوالہ میں فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 413، مولانا رضا خان صاحب بریلی، وہ کیا کہتے ہیں؟ اگرچہ اکثر محدثین و مؤرخین کا نظریہ ہے کہ ولادت باسعادت 8 تاریخ کو ہوئی، اہل زیجات یعنی ماہرین فلکیات کا اسی پر اجماع ہے۔ ابن حزم و حمیدی کا یہی مختار ہے، اور ابن عباس و جبیر بن مطعم، لہٰذا اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سند پیش کرو، آپ کے اعلی حضرت جو عامل المؤمنین فی الحدیث ہے وہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم نے بھی سے بھی یہی مروی ہے،
اچھا مزے کی بات ہے کہ خود احمد رضا خان صاحب بریلی بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں، کہتے اقولو، ہم نے حساب لگایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس والے سال محرم کا جمعرات کے روز پایا، تو اس طرح ماہ ولادت کا وسطیہ بروز اتوار یا بروز پیر ہوا، اس طرح پیر کے روز ماہ ولادت مبارکہ کی 8 تاریخ بنتی ہے۔ تو یعنی یہ خود بھی کہہ رہے کہ میں نے جو تاریخ سے حساب نکالا ہے وہ 8 ربیع الاول بنتی ہے، اسی پر اکثر محدثین اور یہی صحابہ سے مروی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں آپ یہ کہ جیسے مولانا مرزا خان صاحب بریلی کہتے ہیں کہ جی لوگوں میں 12 ربیع الاول مشہور ہے، تو ہم لوگوں کے مشہور ہونے کا تو پابند نہیں ہے نا، لوگوں میں تو 12 ربیع الاول کو ڈانس بھی مشہور ہے، لوگوں میں 12 ربیع الاول کو تو آج کل ہورے بھی نکال لیتے بناؤ سنگار کر کے، تو کیا وہ حجت ہو جائے گا؟ اور مزے کی بات ہے کہ اس کا جواب، چونکہ ہماری ویڈیو مختصر ہے تو آپ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابن دحیہ کلبی کی جو تنویر فی مولد السراج منیر ہے، اس اور ایک اور دلیل کہ جی اہل مکہ اس تاریخ کو میلاد مناتے، تو اس کے اندر انہوں نے جواب دیا، خود جواب دیا کہ اگر اہل مکہ 12 ربیع الاول کو تاریخ ولادت سمجھتے ہیں تو وہ تو کئی بدعت اور خرافات میں بھی مبتلا ہیں، ان کا سمجھنا ہمارے لیے حجت نہیں ہے، عوام کا سمجھنا ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ باقی اس کے تفصیلی دلائل میں نے یہ جو انہوں نے کہا کہ جب مشہور، یہ عجیب بات ہے، ایک طرف اکثر محدثین یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 ربیع الاول ہے، تاریخ دانوں کا اجماع ہے، صحابی رسول کہہ رہے ہیں، 2 جید صحابی رسول کہہ رہے ہیں، اور پھر خود احمد رضا خان بریلی نے بھی حساب سے 8 ربیع الاول نکالا۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی 12 کہتا ہے کہ یہ مشہور ہے، تو اپنا کام کرے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ مشہور ہونا ہمارے لیے، یہ مشہور ہونا کون سی دلیل ہے میرے بھائی، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ باقی میں نے تفصیلات اس کے اندر دیے ہوئے ہیں، آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ 2 حوالے میں اس موقع پر اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، چونکہ یہ 2 حوالے اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد ہمارے سامنے آئے اور میں نے اپنی جو کتاب ہے عید میلاد پر اس کے اندر اس کو شامل کر دیا۔ یہ مقالات شارح بخاری، آپ کے سامنے مقالات شارح بخاری، یہ کراچی ہی سے ہماری چھپی ہے، عزم نور پبلشرز سے ناصر کالونی سے چھپی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 180 ہے۔ بڑی دلچسپ بات اس کے اندر انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ مولانا مرزا خان صاحب بریلی، اچھا مزے کی بات ہے کہ مولانا مرزا خان صاحب بریلی ہی کے حوالے سے انہوں نے لکھا صفحہ نمبر 180 پر، اگرچہ اکثر محدثین اور مورخین 8 تاریخ مانتے ہیں اور اسی پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ میں نے اس کتاب میں پھر ذکر کیا کہ اجماع کا مخالف اور منکر خود ان کے آپ سب گمراہ ہے، تو 8 ربیع الاول پر پوری اہل سنت کا اجماع ہے، یہ آپ کے عادت کہہ رہے ہیں۔ اور شارح بخاری اور فقی صاحب، ان کے القابات ہے شارح بخاری، فقی اعظم ہند، یہ جو ہے یہ اس پر اہل سنت کا اجماع نقل کر۔ ایک اور حوالہ ہے، یہ صلاح الدین سعیدی اور غلام صدیق ہزاروی ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، یہ ان کے رسائل، انہوں نے کچھ میلاد پر رسائل جمع کیے، رسائل میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا صفحہ نمبر 384 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس تاریخ کے متعین کرنے کے لیے میں نے ان تمام کتابوں کو غور سے دیکھا جو سیرت نبوی پر لکھی گئی ہیں، جدید کتابوں کو بھی اور قدیم کتابوں کو بھی۔ ان کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بحث کو ہمارے پرانے مصنفوں اور مؤرخوں نے خوب طرح سے چھان بین کی ہے، اور اس چھان بین کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے زیادہ صحیح تاریخ جو از روئے روایات دینی اور نیز از روئے حساب علم حیت درست معلوم ہوتی ہے وہ 8 ربیع الاول ہے، اور اس تاریخ پر بڑے محققین، محدثین اور مورخین نے اتفاق کیا ہے۔ بس اسی تاریخ کو جو علم حساب و حیت کے روح سے بھی صحیح ثابت ہے، رسول خدا کی تاریخ ولادت سمجھنی چاہیے اور ہمیں اسی روز عید میلاد منانی چاہیے۔ تو تاریخ ولادت مختلف ہے، کوئی کیا قول اختیار کرتا ہے ہمیں اس سے مسئلہ نہیں، ہم دلیل کو دیکھیں گے۔ تو 8 ربیع الاول ہی صحیح ترین تاریخ نکلتی ہے اصول کے حساب سے۔ اصول کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اس تاریخ کو صحابہ نقل کرنے والے، ظاہر سی بات ہے میرے شاگرد میرے حالات اوروں کے مقابلے میں زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ اصول خود ہمارے بریلی بھائیوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اوروں کے مقابلے میں زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، اوروں کے مقابلے میں صحابی کا قول ہمارے لیے حجت ہوگا۔ تو ایک تو 2 صحابی اس پر کھڑے اس قول کے نقل کرنے پر، پھر خود جو فلکیات ہے اور اہل حساب اور مورخین ہے ان کا اس پر اجماع ہے، اور بقول شارح بخاری کے اہل سنت کا بھی اس پر اجماع ہے، اور پھر تیسرا اکثر محدثین کا بھی یہی مذہب ہے کہ 8 ربیع الاول ہے، اور پھر چوتھا کہ خود مولانا مرزا خان صاحب بریلی نے بھی جو حساب کتاب نکالا تو اس حساب کتاب سے 8 ربیع الاول ہی بنتی ہے۔ 12 ربیع الاول تاریخ پیدائش پر کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے
مخالفین کے پاس سوائے اس بات کے کہ جی فلاں نقل کرتے فلاں، تو فلاں کا نقل کرنا یا فلاں کیا مشہور ہو جانا یہ دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا اب آپ کے اصولوں پر آپ جمہور کے بھی مخالف ہوئے اور حضور کے حدیث سے اتبعوا السواد الاعظم، اور آپ اہل سنت کے اجماع کے بھی مخالف ہوئے، جیسے کہ شارح بخاری کہہ رہے 12 ربیع الاول کو ہی حضور کی ولادت سمجھ کر، اور آپ اپنے فتاوی سے گمراہ ہوئے اور محققین اور محدثین کے مذہب کے بھی خلاف ہوئے۔ لہٰذا عوام کو یہ دھوکہ نہ دیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے، بلکہ تاریخ ولادت 8 ربیع الاول ہے، یہی صحیح تاریخ ولادت ہے۔ اور اس تاریخ ولادت میں بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے کسی قسم کی کوئی محافل میلاد روایت منسوب مروی نہیں ہے۔ لہذا ہر حال میں اس کا انجام دینا بدعت ہے، خاص کر جب اس کے ساتھ یہ بھی جھوٹ ملا دیا جائے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے لہٰذا ہم اس کی خوشی میں منا رہے ہیں۔ یہ حضور کی طرف بہت بڑے بہتان اور جھوٹ کی نسبت ہے، اللہ پاک ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ باقی جس قسم کے بھی دلائل اشکالات اس حوالے سے آئیں ان سب کے جوابات میں نے اس کتاب میں دے دیے، اسی کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ ہماری طرف سے یہ پہلی اور آخری اس حوالے سے ہماری ویڈیو ہوگی، کوئی اس کا رد کرتا ہے، کوئی جواب دیتا ہے، اس کے جواب ہم نے کتاب میں دے دیے، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ وما علینا